اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالباسط سواتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، رجیم چینج کے بعد جو حکومت عمل میں لائی گئی وہ سارا معاملہ آپ کے سامنے، پھر سائفر کھیلا گیا۔ کچھ حکومتی ارکان جس کو تسلیم ہی نہیں کر رہے تھے سائفر کو، کچھ دنوں کے بعد کہا سائفر ہے، پھر ابھی کہہ رہے ہیں سائفر غائب ہے۔ کچھ اس طرح کی ڈیٹیل آج کل موصول ہو رہی ہیں اور حکومت کا بھی کچھ خاص پتہ نہیں ہے کہاں تک چلنی ہے اور کب تک چلنی ہے۔ اور حکومت کا ایک اجلاس ہوا ہے جس میں سارے علائے ان کے جو اتحادی ہیں وہ بھی شامل تھے، اور ایک خوفناک پلان تیار کیا جا رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں آرٹیکل 245 کے بارے میں سوچا جا رہا ہے۔ آرٹیکل 245 مطلب لاہور پنجاب کے اندر KPK سے پولیس فورس مانگی ہے، مبینہ طور پر لانگ مارچ کو روکنے کے لیے۔ عمران خان کا جو لانگ مارچ یا دھرنا آنے والے دنوں میں ہونا ہے، جس کا بہت جلد اعلان کریں گے کپتان، اس متعلق انہوں نے فورس مانگی تو فورس دینے سے صاف انکار کر دیا انہوں نے۔ اسی سلسلے کو لیتے ہوئے انہوں نے رینجرز اور فوج مانگی ہے 245 کے تحت، آرٹیکل 245 لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ان کا پلان یہ لگ رہا ہے کہ یہ فوج کو اور عوام کو آپس میں لڑوانے کے چکر میں ہیں، چونکہ فوج اور رینجرز کا کام عمومی طور پر تو بارڈرز پر ہوتا ہے، لیکن وہ جب عوام کے سامنے آئیں گے، بھٹو کے دور میں ہوا تھا جب ایک جو اکثریت میں حکومت جس کو ملنی چاہیے تھی نہیں دی گئی اور اقلیت کو لا کر حکومت میں بٹھا دیا گیا، اور اس وقت فوج کو سامنے لایا۔ پھر جب مذاکرات معاملہ حل نہیں ہوا، کسی ٹیبل پر نہیں بیٹھے، تو اس کے بعد جو ہے وہ سارے کا سارا معاملہ ہوا اور حکومت گھر کو چلتی بنی اور مارشل لا کی صورت میں ملک کو ایک نیا نقصان پہنچایا گیا۔ کچھ اسی طرح کے معاملات اب بھی دکھائی دے رہے ہیں، چونکہ انہوں نے فوج کو بلانے کا سوچ رہے ہیں، اور عمران خان بھی لانگ مارچ سے پیچھے ہٹنے کا ایک منٹ بھی جیسے آپ کہہ سکتے ہیں نہیں سوچ سکتے، اور نہ ہی وہ پیچھے ہٹنے والے ہیں، چونکہ جو مہنگائی ہے وہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اکرام، جو امپورٹڈ حکومت ہے وہ 245 لگا کر عوام کو اور فوج کو آمنے سامنے کرنا چاہ رہی ہے، تاکہ بعد میں کچھ اس طرح کا اگر معاملہ ہو جاتا ہے جس سے بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے تو سارے کا سارا معاملہ فوج پر اور عوام پر ڈال دیں گے اور ہم پتلی گلی سے نکل جائیں گے۔ لیکن یہ آپ کو میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے پرانے پلان ہیں جو اب کامیاب کسی صورت میں بھی نہیں ہوں گے۔ اور ناظرین اکرام، آرمی چیف کی ملاقات جو عمران خان سے جس کی خبریں کچھ عرصہ پہلے گردش کر رہی تھی، کون ایسا بندہ تھا جو آرمی چیف کی گاڑی کو ڈرائیو کر کے پریزیڈنسی لے گیا اور صدر مملکت سے ملاقات کروائی، اور اس کے بعد یہ خبریں گردش کر رہی تھی کہ صدر مملکت سے آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے اور کچھ ڈیل کی باتیں نظر آ رہی تھی، جس کا تذکرہ ارشد شریف صاحب نے بھی اپنے ولاگ کے اندر کیا تھا اور بڑے تیل کا خیز انکشافات کیے تھے۔ سائفر کے متعلق میں ڈیٹیل ویڈیو بنا کے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سارا معاملہ کہاں سے چلا تھا، اور سائفر کے متعلق ابھی حکومت کیا سوچ رہی ہے۔ عمران خان کے خلاف یہ غداری کا مقدمے کا اندراج کے بارے میں سوچ رہی ہے، اور یہ ان کو کافی مہنگا بھی پڑ سکتا ہے۔ ناظرین اکرام، آرمی چیف کی تعیناتی کا جو معاملہ آنے والے دنوں میں وہ بہت زیادہ زور پکڑتا جا رہا ہے، چونکہ امپورٹڈ حکومت فلی پلان کر کے بیٹھی ہے کہ آرمی چیف انہوں نے ہی لگانا ہے۔ اور اگر بہتر یہی ہوگا کہ نگران سیٹ اپ آئے اور نئے الیکشن کا اعلان ہو، اور نگران سیٹ اپ آ کے نئے آرمی چیف کا اعلان کرے، تاکہ آنے والے دنوں میں کسی قسم کی کنٹروورسی سے بچا جا سکے، اور ملک میں ایک سیاسی جو عدم استحکام اس وقت پھیلا ہوا ہے، اس عدم استحکام کو ایک مکمل طور پہ سکون مل سکے، استحکام مل سکے اس سیاست کو، تاکہ ہماری اکانومی بہتر ہو سکے۔ اس کے علاوہ ناظرین اکرام، جو خطرناک پلان ہے امپورٹڈ حکومت کا، وہ یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف، چونکہ ان کا کسی بھی قسم کا جو ہے نا کوئی بھی پلان، کوئی بھی وہ کارڈ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ خواہ مذہبی کارڈ ہو، خواہ وہ کوئی بھی کارڈ ہو، سائفر کے متعلق کوئی کارڈ ہو، وہ الٹا ان کے ہی گلے پڑ جاتا ہے۔ کل مریم نواز صاحبہ نے لندن جانے سے پہلے ایک بیان دیا، میڈیا پر آ کر ٹاک کی انہوں نے، اور اس میں ان کا کہنا تھا کہ اب جو ہمارے دوست ممالک ہیں، جو باہر کے ممالک ہیں، وہ ہمیں سائفر بھیجنے سے ڈر رہے ہیں، جس کا فواد چودھری نے بعد میں کہا کہ ان کو اب سائفر کے سپیل سے سمجھانا پڑے گا، CYPHER، سارا ڈیٹیل سے شروع سے سمجھانا پڑے گا کہ سائفر جو ہے باہر والے ملک نہیں، بلکہ ہمارے جو اپنے ایمبیسڈر باہر ملکوں میں تعینات ہیں وہ ہمیں کوڈنگ میں ایک بھیجتے ہیں، اسے سائفر کہا جاتا ہے، وہ باہر والے لوگ نہیں بھیجتے۔
اور ایک اور اہم بات آپ کو بتاؤں، جاوید لطیف صاحب نے ایک پروگرام کے اندر بیٹھ کے کہا کہ ہمیں حکومت میں زبردستی بٹھایا ہے، اور ان کو حکومت میں زبردستی بٹھانے والا کون ہے ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا آپ سب بخوبی جانتے ہیں ہمیں زبردستی بٹھایا گیا ہے، اور چند سازشی ہینڈلر جو ہیں اس طرح کے لوگوں نے ان کو حکومت میں بٹھایا ہوا ہے۔ ارشد شریف نے اپنے پروگرام کے اندر اس طرح کے کچھ کلمات ادا کیے۔ وہ کون سے ایسے عناصر ہیں، یہ آنے والے دنوں میں قوم کے سامنے سب کچھ آ جائے گا اور سب آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اب تھوڑی بات کر لیتے ہیں لانگ مارچ کے حوالے سے۔ جو پلان دکھائی دے رہا ہے بہت ہی جلد اعلان کریں گے عمران خان، اور جو پلان دکھائے اسلام آباد کو چونکہ چاروں اطراف سے بند کر دیے امپورٹڈ حکومت نے، اور یہ وہ سوچ رہی ہے کہ اب کسی بھی صورت پی ٹی آئی کے کارکنوں کو اسلام آباد میں گھسنے نہیں دیا جائے گا۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر وہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو اندر نہیں آنے دیں گے، آیا کتنے دنوں تک وفاق سروائیو کر پاتا ہے بند رکھنے کے بعد؟ رانا ثناء اللہ کا جو پلان ہے وہ مجھے لگ رہا ہے ان کے اپنے گلے پڑے گا، چونکہ اگر انہوں نے اسلام آباد کو چاروں اطراف سے خود بند کر لیا پھر تو دھرنے کی یا اسلام آباد کو بند کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، چونکہ کتنے دن سروائیو کر پائے گا ہمارا وفاق، ہماری حکومت، کہ وہ اسلام آباد کو بند کرے رکھے۔ اور انہوں نے ایک اور آج ڈرامہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ انٹر ہو گیا اسلام آباد میں اس کی ویریفیکیشن ہوگی، ہوٹلوں میں جا کے، مارکیٹوں میں جا کے جو بھی بندہ ہوگا اس کا آئی ڈی کارڈ دیکھا جائے گا، کون بندے ہو آپ، کہاں سے آئے ہو، اس طرح کے کچھ اقدامات ان کی طرف سے دکھائی دے رہے ہیں۔ اب ناظرین کرام، آنے والے جو دن ہیں سیاست کے حوالے سے بہت زیادہ گرم اور سخت دکھائی دے رہے ہیں، چونکہ ایک طرف لانگ مارچ کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ اگر عمران خان لانگ مارچ کے لیے ساری عوام کو سڑکوں پہ لے کے نکل آتے ہیں اور اسلام آباد کو چاروں اطراف سے، پنجاب کے پی کے سے بند کر لیتے ہیں تو یہ بہت زیادہ خوفناک ہوگا۔ اور آج صدر مملکت نے ایک مشترکہ پارلیمنٹ کے اجلاس سے خطاب کیا، اس دوران جو حکومتی ارکان ہیں ان کی آپ سنگ دلی دیکھیں، اور جو جمہوریت کا لاپ الاپتے رہتے ہیں ہر وقت، یہ جو سارے لوگ ہیں، اب انہوں نے شور شرابہ شروع کیا ہوا ہے۔ آپ تھوڑا خیال کریں، کچھ تہذیب ہوتی ہے، ایک صدر مملکت جو ہیڈ آف سٹیٹ ہے اس کی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے، اور وہ جب خطاب کر رہے اس نے عمران خان کے احساس پروگرام کی بھی تعریف کی، انہوں نے ساتھ میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بھی تعریف کی۔ ایک نیوٹرل بندہ آپ کو دکھائی دے رہا تھا جو سٹیج پر کھڑا تھا اور حقیقی معنوں میں ملک کی نمائندگی کر رہا تھا، نہ کہ تحریک انصاف کی۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ تحریک انصاف کا لایا ہوا پریزیڈنٹ ہے، لیکن نہیں، انہوں نے اس طرح بالکل نہیں کیا، بلکہ اپنے ملک کی نمائندگی کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیا۔ لیکن اس کے باوجود جو حکومتی ارکان ہیں، عموماً تو یہ ہوتا ہے اپوزیشن ارکان اٹھ کے کھڑے ہو کے نعرے لگاتے ہیں اور اس طرح کے سارے معاملے کرتے ہیں، لیکن آج حکومتی نمائندوں نے اس طرح کے اقدامات کیے۔ تو امپورٹڈ حکومت کو یہ سب کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے، اور جو انہوں نے سارا رجیم چینج کا آپریشن کیا اس دوران انہوں نے یہ سوچا تھا کہ یہ سارے کامیاب ہو بھی گئے تھے کسی حد تک، لیکن یہ ناکام کیسے ہوئے کہ عوام ان کے سامنے کھڑی ہوگی۔ ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ ہمارے چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔